علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، متفق علیہ۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، درس حدیث زجاجۃ المصابیح سے ہمارا باب فی الوسوسہ یعنی وسوسوں کے بارے میں ہمارا باب یہ چل رہا ہے کہ جس میں گزشتہ بتلایا گیا تھا کہ کس طرح شیطان ایک انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہ شیطان اس کے رگوں میں خون میں وہ دوڑتا ہے، اور شیطان کس طرح انسانوں کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، ان کے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، اس کے متعلق یہاں پر مفصل احادیث شریفہ آ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہونے کے وقت جو روتا ہے، جو وہ چیخ کر روتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ نزغۃ من الشیطان، وہ شیطان کی جانب سے اس کو جیسے تکلیف دی جاتی ہے، شیطان اس کی کوکھ میں وہ مارتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور بچہ چیخ کے ساتھ بچہ رو پڑتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین نے ہم کو یہ بتلایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اس کو پاک و صاف کیا جائے، اس کو غسل دیا جائے، اور اس کے دائیں کان میں اذا دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، تاکہ اللہ کے نام کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت سے وہ شیطان اس سے دفع ہو جائے، شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ لیکن بعض ناقص العقل لوگ یہاں بھی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی سرد اور گرم ہوا اس کو بہت اثر انداز کرتی ہے، اس کی طبیعت میں وہ فرق پیدا کر دیتی ہے۔ تو پھر شیطان تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خود طاقت دی ہے، اس کو قدرت دی ہے کہ وہ انسان کے خون میں بھی وہ دوڑتا ہے، اور اللہ نے اس کو ہر انسان کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر بزرگان دین نے ہم کو یہی تلقین فرمائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جائے۔ آگے حدیث شریف آتی ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا ثم قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت قال الاعمش اراہ قال فیلتزمہ، رواہ مسلم۔ معزز سامعین، اب یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا ہے، حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بتلایا گیا ہے کہ حدیث شریف میں کس طرح شیطان وہ اپنے چیلوں کو، اپنی ذریت کو، اپنے حواریین کو کس طرح وہ لوگوں کو وسوسوں میں، فساد میں، فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور کس طرح وہ لوگوں کو فتنوں میں، فساد میں مبتلا کرنے کے بعد اپنے وہ چیلوں سے کس طرح وہ ان کی خبر لیتا ہے۔ اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ وہ اپنے تخت کو وہ پانی کے اوپر رکھتا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سمندر کے اوپر رکھتا ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ تخت کو پانی پر رکھ کر پھر وہاں پر سارے اپنے چیلوں سے، اپنی ذریت سے وہ جس کو بہکاوے کے لیے، لوگوں کو بہکاوے کے لیے بھیجا تھا، تو پھر وہاں پر بیٹھ کر میٹنگ لگا کر وہ سارے اس کی ذریت سے، اس کے معاونین سے وہ رپورٹ لیتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، پھر بتلایا گیا کہ وہ پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو وہ بھیجتا ہے، یفتنون الناس،
اور وہ لوگوں کو فتنوں میں فساد میں مبتلا وہ کرتے ہیں۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اور بتلایا گیا کہ شیطان کا سب سے زیادہ قریب وہ ہے اس کے پاس منزلت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، کہ جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کو جتنے بڑے زیادہ فتنے میں اس کے جس چیلے نے جو ہے سنا مبتلا کیا ہے، تو پھر وہی شیطان کے پاس سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے، وہی شیطان کے پاس سب سے زیادہ جو ہے سنا منزلت کے اعتبار سے وہ قریب ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یجیء احدہم فیقول، ان شیطانوں میں سے ایک آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے اس طرح جو ہے سنا میں نے کام کیا ہے، یعنی کہ میں نے فلاں کو چوری کرنے پر لگا دیا، میں نے فلاں کو شراب پینے پر لگا دیا، میں نے فلاں کو فلاں گناہ پر لگا دیا۔ تو لہذا ہر شیطان آتا ہے اور رپورٹ جو ہے سنا اس کے ابلیس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ کس گناہ میں جو ہے سنا وہ بنی آدم کو مبتلا کر آیا ہے۔ شیطان ہر ایک کی جو ہے سنا رپورٹ وہ رکھتا ہے، تو شیطان وہ کہتا ہے فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، کہ تو نے کوئی چیز نہیں کی، یعنی تو نے کوئی بڑا معاملہ جو ہے سنا تو نے نہیں کیا کہ جس پر تیری تعریف کی جائے۔ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ، پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک دوسرا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، کہ میں نے نہیں چھوڑا دو لوگوں کو، یعنی کہ میاں بیوی کو، زوجین کو، شوہر اور بیوی کو، یہاں تک کہ میں نے فرقت بینہ وبین امرأتہ، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جو ہے سنا جدائی کر دی، میں ان دونوں کو دور کر دیا، میں ان دونوں کو الگ میں نے کر دیا۔ قال فیدنیہ منہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان اپنے اس چیلے کو وہ قریب کرتا ہے، ویقول، اور وہ کہتا ہے نعم انت، تو کتنا اچھا ہے تو۔ قال الاعمش، اعمش نے کہا کہ قال فیلتزمہ، کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان وہ اس کو چمٹ لیتا ہے، وہ جو ہے سنا وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے کہ شیطان کس طرح پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بنی آدم کو بہکانے میں لگا ہوا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اپنا وہ ایک پوری جو ہے سنا وہ سلطنت بنایا ہوا ہے کہ پانی پر اپنا تخت رکھ کر اپنے چیلوں کو جو ہے سنا وہ اپنی ذریت کو جو ہے سنا وہ کیا کرتا ہے، بنی آدم کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے، ان کو وسوسوں میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، ان کو فتنہ فساد میں جو ہے سنا مبتلا کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو لہذا ہر ایک مسلمان کو پھر اپنا وہ جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح وہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا سی بات پر ہمارے گھروں میں اختلافات ہیں، ہمارے جو ہے سنا بھائی میں اختلافات ہیں، ماں باپ اور جو ہے سنا اولاد کے درمیان میں اختلافات ہیں، اور خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان میں اختلافات ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم کو بنیادی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اختلافات ہے، فتنہ و فساد ہے، اس کے پیدا کرنے میں جو ہاتھ ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ شیطان کی ہوتی ہے۔ فتنہ فساد جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو شیطان کو خوش کرنا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی جو سنا خوشنودی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، ذرا سی بات پر جو ہے سنا ہم کو نہیں بھڑکنا چاہیے، ذرا سی بات پر جو ہے سنا جھگڑے اور فساد جو ہے سنا لڑائی کی طرف ہم کو قدم نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ کبھی معافی کے ساتھ، کبھی درگزر کے ساتھ جو ہے سنا اپنے معاملات کو سلجھانے کی ہم کو ضرورت ہے، کیونکہ فتنہ فساد اور جھگڑے پیدا کرنے میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا جو گھر کے بڑے حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ چھوٹی باتوں پر جو ہے سنا وہ آپس میں نہ جھگڑیں۔ اور سب سے بنیادی بات جو حدیث شریف میں بتلائی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنا۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہو گیا ہے، دیکھیے آپ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ابھی نئی شادی ہوئی، کسی کا 1 مہینہ ہوا، کسی کے 2 مہینے ہوئے، لیکن ذرا سی بات پر، ذرا سے اختلافات پر جو ہے سنا میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کی، خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو لہذا جو گھر کے بڑے حضرات ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو سمجھائیں، بٹھا کر سمجھائیں
کہ جو ہے سنا یہ چیز اتنی آسانی سے ختم نہیں کی جا سکتی، میاں بیوی کے درمیان اتنی آسانی سے طلاق نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ طلاق یہ مباح ہے، لیکن حدیث شریف میں جیسا آیا ہے کہ ابغض المباحات، کہ اللہ کی مباح کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے تو پھر وہ طلاق ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم کو ہر صورت میں بھائی بھائی ہو یا بھائی بہن ہو یا میاں بیوی ہو یا ایک خاندان سے دوسرے خاندان ہو، بہرحال جتنے بھی جو ہے سنا ہمارے تعلقات ہیں، ہم کو جو ہے سنا اگر اس میں کچھ ناچاخیاں ہوتی ہیں، اگر کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو ہم کو جو ہے سنا بڑا دل رکھنا چاہیے، اور جو ہے سنا معافی اور درگزر سے ہم کو کام لینا چاہیے، کیونکہ اختلافات سے دوریاں پیدا کرنے سے، رشتوں کو ختم کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی وہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم کو خوش اللہ کو کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو۔ تو عزیزان محترم، ہم کو جو ہے سنا اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حتی المقدور ہم کو جو ہے سنا فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ آگے حدیث شریف آتی ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان وہ مایوس ہو گیا اس بات سے کہ جو مسلون یعنی کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں جزیرہ عرب میں، وہ اس کی عبادت کریں، اور ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان ان کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے میں، جھگڑا و فساد پیدا کرنے میں وہ مسلسل لگا ہوا ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے سنا اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب یعنی عرب کے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے ہیں، وہ اس کی عبادت کریں، اس بات سے وہ مایوس ہو گیا، یعنی کہ اب وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے سنا حضرت ابراہیم نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن جو ہے سنا عرب کے لوگ آقا علیہ السلام کی بعثت سے قبل وہ بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جو کہ خدا خانہ ہے اس میں بھی 360 بتوں کو رکھا گیا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے خدمان مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت نے عرب کے لوگوں کو، اور آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے سارے دنیا میں اسلام کا بول بالا اللہ رب العزت نے کر دیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت، حرمت اور تقدس آقا علیہ السلام نے جو سنا اس کو عطا کی، کہ فتح مکہ کے بعد آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد صرف اسلام ہی کا جو سنا غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلام ہی پھیلے گا۔ تو عزیزان محترم، شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ جزیرہ عرب میں جو سنا لوگ اس کی عبادت کریں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے جو سنا اشاعت دین کی برکت سے لوگ جو سنا شرک سے، کفر سے وہاں کی وہ محفوظ ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جزیرہ عرب میں جو سنا شرک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختلافات ان کے درمیان بھی جو سنا وہ پیدا کرتا رہتا ہے شیطان، اور وہ اختلافات کہاں سے شروع ہوئے؟ زمانہ عثمانی کے اخیر سے جو فتنوں کا جو دروازہ توڑا گیا، تو پھر جو سنا آج تک مسلسل جو سنا وہ فتنے فسادات جو سنا وہ آج تک چلتے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح کہ ایک لڑی جو ہے سنا موتیوں کی جو لڑی جب ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک کے بعد دیگر جس طرح موتیاں اس میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں، تو پھر فتنے فساد بھی اسی طرح جو سنا ایک کے پیچھے ایک وہ اسی طرح وہ آتے چلے جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہاں پر خاص طور پر جو سنا جو چیز کو جو سنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ مسلون کہا گیا ہے، یعنی کہ جزیرہ عرب میں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ جو ہے سنا شیطان ان کی جو ہے سنا شرک سے جو ہے سنا وہ مایوس ہو گیا کہ شیطان کی وہ عبادت کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والا ہی ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے والا ہی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان احادیث شریفہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ شیطان یہ فتنے فساد پیدا کرنا اور جھگڑے اختلافات پیدا کرنا یہ اس کا منصوبہ ہے، اور
ان سے دور رہنا یہ اللہ کی خوشی اور جو ہے سنا اس کا ذریعہ بنتی ہے، تو لہٰذا ہم کو اختلافات سے جو ہے سنا درگزر کرنا چاہیے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین و